غزہ جنگ بندی معاہدے کی امید، پاکستان اور امریکہ کے درمیان تاریخی تجارتی مفاہمت، مولانا فضل الرحمان کا پیغام اور خیبر پختونخوا کی سیاست۔ مشرق وسطی کے زخم خوردہ خطے میں ایک بار پھر امن کی کرن نمودار ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے آئندہ ہفتے غزہ معاہدے کی پیش گوئی نے عالمی سفارتی حلقوں میں ایک نئی ہلچل پیدا کر دی۔ غزہ جہاں پہ ظلم، بربادی، انسانی المیہ کی داستانیں رقم ہوتی ہیں، وہاں ایک پائیدار جنگ بندی کی امید نہایت خوش آئند اور انسانیت نواز پیش رفت ہے۔ صدر ٹرمپ نے واشنگٹن میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے اس امید کا اظہار کیا کہ آئندہ ہفتے غزہ معاہدہ ممکن ہو سکتا ہے۔ انہوں نے حماس کی طرف سے مذاکرات پر آمادگی کو سراہا اور کہا کہ غزہ سے متعلق بہت کچھ کرنا ہے اور بہت سی امداد وہاں بھیج رہے ہیں۔ یہ بیان اس امر کی گوازی کرتا ہے کہ امریکہ، جو کہ اکثر اسرائیل کا حلیف سمجھا جاتا ہے، اب ایک متوازن کردار ادا کرنے کی ایٹ لیسٹ کوشش کرتا ہے۔ اور صدر ٹرمپ نے اس بات کی بھی تصدیق کی کہ وہ اسرائیلی وزیر اعظم سے ایران کے جوہری پروگرام اور علاقائی سیکیورٹی کے مسائل پر بات چیت بھی کریں گے۔ اب دوسری جانب فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے قطر اور امریکہ کی جانب سے پیش کیے گئے جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے سے متعلق مجوزہ معاہدے پر مثبت رد عمل ظاہر کیا۔ حماس کا کہنا ہے کہ وہ فوری طور پر مذاکرات کے نئے دور میں شرکت کے لیے تیار ہے اور انہوں نے ثالثی میں مصروف قطر اور مصر کو اپنا موقف بھی پہنچا دیا ہے۔ روس کے دارالحکومت ماسکو میں سعودی وزیر خارجہ سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کے امکانات کے بارے میں سوال کیا گیا تو جواب میں سعودی وزیر خارجہ نے کہا کہ ہماری موجودہ ترجیح غزہ میں مستقل جنگ بندی ہے۔ سعودی وزیر خارجہ کے بیان سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اسرائیل سے تعلقات معمول پر لانے کا سوال فلسطینی مسئلے کے حل سے مشروط ہے۔ اسرائیلی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق جنگ بندی کی جو موجودہ تجویز ہے اس میں 3 بنیادی مراحل شامل ہیں۔ ان میں اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی ہے اور اسرائیلی ہلاک شدگان کی واپسی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو تیسرا مرحلہ ہے فلسطینی اسیروں کی رہائی۔ اور اگر میں کہوں کہ یہ مرحلہ سب سے زیادہ پیچیدہ ہے، سب سے زیادہ حساس قرار دیا جا رہا ہے، تو بالکل غلط نہیں ہوگا، کیونکہ حماس کی طرف سے ان فلسطینی اسیروں کے نام بھی دیے جائیں گے جن کی رہائی سے اسرائیل اب تک انکاری نظر آیا ہے۔ اب اس معاملے میں اسرائیلی جو گورنمنٹ ہے اس پہ شدید داخلی دباؤ ہوگا، اور اگر یہ مرحلہ کامیابی سے طے پا جاتا ہے تو یہ ایک غیر معمولی پیش رفت سمجھی جائے گی۔ اچھا، غزہ جنگ بندی میں امداد کی فراہمی ایک نقطہ اختلاف بن چکی ہے۔ اسرائیل غزہ میں جو امریکی نجی کمپنی کے ذریعے امداد کی تقسیم کے موجودہ طریقہ کار کو جاری رکھنے پر زور بھی دے رہا ہے، جبکہ حماس اقوام متحدہ کی زیر نگرانی امدادی ترسیل کو بحال کرنا چاہتی ہے۔ اس نقطے پر سمجھوتہ کرنا دونوں فریقین جو ہیں ان کی نیت اور سفارتی مہارت کا باقاعدہ ایک امتحان ہو سکتا ہے۔ اچھا، حماس کی جانب سے روزانہ 400 سے 600 امدادی ٹرکوں کو غزہ میں داخلے کی اجازت دینے کا مطالبہ کیا جائے گا۔ یہ جنگ بندی معاہدہ ہر پہلو سے نہایت نازک کہہ سکتے ہیں، پیچیدہ مگر امید انگیز بھی ہے۔ اچھا، اگر فریقین خلوص نیت، لچکدار رویہ اور بین الاقوامی ضوابط کو مد نظر رکھتے ہوئے ان مراحل پر عمل کرتے ہیں تو یہ نہ صرف غزہ بلکہ پورے مشرق وسطیٰ کے لیے ایک نئی صبح کی نوید بھی ہو سکتا ہے۔ امن جو ہوتا ہے نا، امن وہ صرف میز پر بیٹھ کر کیے گئے وعدوں سے نہیں آتا، بلکہ ان وعدوں پر عمل درآمد سے آتا ہے کہ آپ کس طرح اس پہ عمل درآمد کرتے ہیں۔ غزہ کے عوام جنہوں نے طویل ظلم و جبر برداشت کیا، اب ایک ایسی فضا کے منتظر ہیں جہاں زندگی، عزت اور آزادی میسر ہو۔ اب یہ وقت ہے کہ اقوام متحدہ، یورپی یونین اور مسلم دنیا، بالخصوص عرب ممالک اس ممکنہ معاہدے کی کامیابی کے لیے پریکٹیکلی کچھ کریں، عملی اقدامات کر کے دکھائیں۔ محض بیانات، قراردادیں، ان سے بات نہیں بنے گی۔ غزہ جنگ بندی معاہدے کی امید نے ایک بار پھر سے یہ بھی ثابت کیا کہ چاہے کتنی ہی اندھیری رات ہو، لیکن امن کی جو روشنی ہے، جو صبح ہوتی ہے، وہ کبھی نہ کبھی ضرور ہوتی ہے، موجود ہوتی ہے۔ اگر خلوص نیت اور بین الاقوامی تعاون سے یہ معاہدہ طے پا جاتا ہے تو یہ نہ صرف غزہ بلکہ پورے مشرق وسطیٰ کے لیے ایک نئی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ بگننگ ہو سکتی ہے، نئی شروعات بھی ثابت ہو سکتی ہے، اور پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو اقتصادی تعاون ہے اس کی نئی راہیں بھی ہموار ہونے جا رہی ہیں، کیونکہ دونوں ممالک نے ایک اہم تجارتی معاہدے پر مفاہمت کر لی ہے جس کا جو باقاعدہ باضابطہ اعلان ہے وہ بھی بڑی جلدی متوقع ہے۔ یہ جو پیش رفت ہے یہ نہ صرف دو طرفہ جو تعلقات ہے اس میں بہتری کی جانب آپ ایک مثبت قدم کہہ سکتے ہیں، بلکہ پاکستانی معیشت کی بات کریں، خاص طور پہ برآمدی شعبہ، اس کے لیے ایک نئی امید کی کرن بھی یہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اچھا، واشنگٹن میں ہونے والے 4 روزہ مذاکرات کے دوران امریکہ کے اعلیٰ حکام کے ساتھ ایک جامع تجارتی فریم ورک پر اتفاق رائے بھی حاصل کیا گیا۔ ان مذاکرات میں بنیادی جو توجہ تھی وہ پاکستانی برآمدات پر عائد 29% جو ٹیرف ہے اس کی ممکنہ بحالی کو روکنے پر مرکوز رہی، جس کے لاگو ہونے سے ملک کے جو اہم برآمدی شعبے ہیں، خاص طور پہ اگر ٹیکسٹائل کی بات کریں، زرعی مصنوعات کی بات کریں، اس کو شدید نقصان پہنچ سکتا تھا۔ یہ معاہدہ صرف برآمدات کو سہارا دینے تک محدود نہیں ہے بلکہ امریکی منڈی تک پاکستان کی رسائی کو وسعت بھی دے گا۔ اب اس کے علاوہ مذاکرات کے دوران توانائی،
कानकुनी और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इनके शोबे ख़ास तवज्जो का मरकज़ रहे हैं। ये मुआहदा जो एक हसास डेडलाइन से पहले तय पाया, दरअसल पाकिस्तान की सिफारती बसीरत कह लें, इक्तिसादी फ़हम कह लें और बर वक्त स्ट्रैटेजी हिकमत अमली का मज़हर है। अगरचे मुआहदे पर बाज़ाब्ता दस्तखत होना बाकी है, लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है उससे एटलीस्ट ये बात साबित होगी कि पाकिस्तान बैन अवी मंडियों में अपनी जगह मजबूती से बनाने की अल्हम्दुलिल्लाह सलाहियत रखता है। अच्छा, दूसरी जानिब पाकिस्तान की सियासत इस वक्त मुतादिद चैलेंजेस से इबारत है जिनका असर बराह रास्त मुल्क की मईशत, अदलिया, इंतज़ामिया और यकीनी तौर पर अवाम पर भी पड़ रहा है। मखसूस नशिस्तों का जो फैसला है उसके बाद एक बार फिर से जो सियासी जोड़ तोड़ है, नंबर गेम है, मुज़ाकरात की बातें ये भी उरूज पर हैं। पीपल्स पार्टी जो है वो काबीना में शमूलियत से गुरेज़ा हैं और JUIF का जो मौक़िफ़ है वो ये कि ना पहली हुकूमत को चलने दिया गया और ना इसको चलने देंगे। ज़रा ये बताते हैं कि जी मौलाना फजलुर रहमान साहब का एक पैगाम अडयाला जेल पहुंचाया गया जिसमें कहा गया है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब से KPK में जो मुमकिना इन हाउस तब्दीली है उसके लिए रब्ता किया गया था और उन्होंने ना सिर्फ इसमें शमूलियत से फ़िलहाल इनकार किया है बल्कि तहरीक के अदम एतमाद का हिस्सा ना बनने की यकीन दहानी भी करवा दी है। क्या वाकई ऐसा कोई पैगाम, कोई मैसेज पहुँचाया गया या फिर नहीं? क्या इस पेशरफ्त को PTI और JUIF की जो नई शुरुआत है वो भी कहा जा सकता है? क्या JUIF अब तहरीक इंसाफ की एहतजाजी तहरीक का हिस्सा होगी या फिर नहीं होगी?